جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے ایمان کی لذت اور مٹھاس مگر کیسے۔ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے، کامیابی و کامرانی کے لیے ایمان یہ بنیاد اور اساس ہے۔ بغیر ایمان کے کامیابی اور کامرانی کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ جس انسان کے پاس ایمان ہو، یعنی جو مومن ہیں، تو ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے، ایمان کا ذائقہ اسے معلوم ہو۔ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کتاب و سنت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس تعلق سے احادیث اور نصوص آئے ہوئے ہیں کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کیسے پا سکتے ہیں، وہ کون چیز ہے جس کو اپنائیں تو انسان ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر لیں تو ایمان کی لذت محسوس ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک چند اسباب آج کے اس خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 16 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیث بڑے جامع حدیث ہے، بڑی معنویت والی حدیث ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ھذا حدیث عظیم اصل من اصول الدین، کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اتنی جامع یہ حدیث ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، تین عادتیں ایسی ہیں کہ انسان ان تین چیزوں کو اپنا لے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان کی لذت وہ محسوس کرے گا، ایمان کے مٹھاس کو وہ پالے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب کسی آدمی سے محبت کرے، کسی بھائی سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی طرف لوٹنا،
ایسے ہی ناپسند کرے جیسے جہنم کی آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہو۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئی، پیارے نبی فرماتے ہیں وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پالے گا۔ آئیے تھوڑی تفصیل سے ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس وہ انسان پا سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں کن کن چیزوں سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ انسان کے دلوں میں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کون کون سی چیزیں سب سے زیادہ انسان کے دل چاہتا ہے اور اس کے دل میں بسیرا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو انسان یا تو مال کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، یا اسے سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے ہوتی ہے، یا اسے سب سے زیادہ محبت اپنی تجارت اور بزنس سے ہوتی ہے، یا اسے سب سے زیادہ محبت اپنے دوست یا رشتہ داروں سے ہوتی ہے، یا اسے سب سے زیادہ محبت بیوی بچوں سے ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جن چیزوں سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور چیز کی محبت کی غالب نہ آ پائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح نہ دی جائے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح دے، تو یاد رکھو قرآن نے ایسے لوگوں کو دھمکی سنائی ہے، وعید کی دھمکی سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کو ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں، اور اسی چیز کو پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، اور تمہارا مال جسے تم کماتے ہو، جسے نقصان کا اندیشہ ہے، اور تمہارے محلے قصور اور تمہارے محلات، گاڑی بنگلے کا، یہ ساری چیزیں جو تمہارے پاس ہے، کہا اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر رب کی عذاب کا انتظار کرو، رب کے حکم الہی کا تم انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اس آیت کو دیکھیے اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کن چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے۔ کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے؟ یہ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے؟ یا یہ جو چیزیں بیان کی گئی، اولاد، مال، رشتہ دار، تجارت، بزنس، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں زیادہ ہے؟ کہا اگر ان چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہو تو حکم الہی کا انتظار کرو، عذاب الہی کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان کی لذت اور مٹھاس وہ پا سکتا ہے جس کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ میرے بھائیوں اللہ سے سچی محبت کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے جانچ سکتے ہیں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے؟ ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے دین اسلام سے محبت ہے، صرف زبانی دعویٰ نہیں، ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کی محبت کا یہ ثبوت ہم کتنا پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تو اللہ سے محبت کرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟
याद रखो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना होता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होता है। हर वक्त अल्लाह को याद रखता है, तन्हाई में, तिजारत में, मामलात में, बिजनेस में, घर में, मस्जिद में, दोस्तों में, शादी ब्याह में, हर वक्त अल्लाह को याद रखता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान जब देखो सुबह शाम उसकी ज़ुबान पर अल्लाह की बातें होती हैं, तस्बीह व तहलील में लगे रहते हैं, दुनियावी बातों से, फजूल कामों से वो इंसान दूर होता है और रब के इस फरमान का वो मिस्दाक ठहरता है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम रब को कसरत से याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, सुबह शाम अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो, अल्लाह की हम्द बयान करते रहो, अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते रहो। तो जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, यकीन मानो वो अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं होता है। और यही नहीं, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों की पहचान क्या है? अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले की पहचान ये है कि वो रसूल की इत्तिबा में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजारता है। मेरा दिल जैसा चाहे मैं वैसी ज़िंदगी गुजारूं, मेरा मन जैसा चाहा मैं वैसी ज़िंदगी गुजारूं, नहीं। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान रसूल की इत्तिबा करता है, अपनी ज़िंदगी में रसूल की पैरवी को लाजिम पकड़ता है, मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजारता है। यही वजह है आप देखेंगे इस उम्मत के अफजल तरीन लोग हज़रात सहाबा को, अल्लाह अकबर, उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी तो पूरी ज़िंदगी रसूल की इत्तिबा में गुजरी। अल्लाह के रसूल के हुक्म देने में देर, जैसे ही कोई हुक्म मिलता फ़ौरन अमल कर पड़ते। मेरे भाइयों, तो अगर हम और आप देखना चाहें कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में रसूल की इत्तिबा कितनी है, रसूल की पैरवी कितनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसी चीज़ को मियार करार दिया है। अल्लाह से मोहब्बत का मियार रसूल की इत्तिबा में अल्लाह ने रखा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 पर इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा करो, और नबी की इत्तिबा करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह, रब फरमाता है अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह अकबर। और इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है कि अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लगे। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत जिसको हो, रसूल से सच्ची मोहब्बत जिसको हो, वही ईमान की लज्जत को पा सकता है, वही ईमान की मिठास को पा सकता है। अब हम देखें हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के लिए कितनी मोहब्बत है। यही नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत कर रखने वालों की एक पहचान ये है कि रातों में उठता है, अपने नींद को कुर्बान करके, नरम गरम बिस्तर को कुर्बान करके, अपनी आँखों की नींद को कुर्बान करके रब के सामने हाज़िरी देता है, गरम गरम बिस्तरों को छोड़ता है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, लोग सो रहे होते हैं, ये बंदा मोमिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, रातों में उठता है और रब के सामने सजदा रेज होता है। ऐसे लोगों की रातें कभी तिलावत कुरान में गुजरा करती हैं, कभी क़ियाम में गुजरा करती हैं, कभी तहज्जुद में गुजरा करती हैं, कभी ज़िक्र अज़कार में ऐसे लोगों की रातें गुजरती हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कहा ये वो लोग होते हैं जो
रاتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ اگر ہم کریں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ سے سچی محبت ہے اور عمل بالکل زیرو ہے، تو یاد رکھو یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کی لذت اور مٹھاس کو چکھنا چاہتے ہو، ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو صرف جمعہ کی نماز سے ایمان کی لذت ملنے والی نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے ایمان کی مٹھاس ملنے والی نہیں ہے۔ ایمان کے مٹھاس چکھنا چاہتے ہو، ایمان کی مزہ لینا چاہتے ہو، تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، تب ایمان کی لذت ہم پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ہم میں سے اکثر صرف جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جنت میں جانے کا حق ادا کر دیا۔ غفلت میں ہیں ایسے لوگ، غفلت میں ہیں ایسے لوگ۔ صرف جمعہ کی نماز سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ 5 مرتبہ دن اور رات میں بلایا جاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم غافل ہیں اور اللہ کی محبت کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جو دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور ایسے انسان کبھی ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا ہے۔ دوسرا سبب، ایمان کی لذت اور مٹھاس ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی جب کسی آدمی سے، اپنے بھائی سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اپنے مطلب کے لیے نہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں۔ اپنے بھائی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یجد طعم الایمان، اللہ اکبر، کہا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ایمان کا ذائقہ اسے ملے، ایمان کا مزہ اسے ملے، ایمان کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، کہا کہ جب تم اپنے بھائی سے محبت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ اگر انسان اس کو اپناتا ہے تو وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انسان جب اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہے، اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ کل حشر کی عدالت میں جب دھوپ کی تپش ہوگی، گرمی کی حرارت ہوگی، لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو دنیا میں اپنے بھائی سے محبت رکھتے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے خاطر، محض اللہ کے خوشنودی کے خاطر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دیکھو ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، آج سگے بھائیوں میں بن نہیں رہی ہے۔ آج سگے بھائی جو خونی بھائی ہیں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں کینہ اور عداوت کو پال رہے ہیں۔ یہاں تو شریعت کہہ رہی ہے ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو، ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو، اپنے بھائی سے محبت کرو تو محض اللہ کے لیے محبت کرو۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں ایک مسلمان کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، اپنے بھائی کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، آج نہیں ہے، آج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اپنے شریعت کی تعلیمات کو دیکھو، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہماری شریعت نے کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے جو اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت رکھتا ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت رکھتا ہو۔ تیسرا سبب، ایمان کی لذت اور مٹھاس کیسے پا سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے
जैसे जहन्नम में डाला जाना नापसंद करता हो। कौन चाहता है कि जहन्नम की आग में जले? किसे यह पसंद हो कि जहन्नम उसे डाला जाए? कोई पसंद नहीं करेगा। कहा बिल्कुल इसी तरह जो ईमान से कुफ्र की तरफ लौटना नापसंद करे, तो कहा ऐसे शख्स को ईमान की हलावत और मिठास मिलेगी। मेरे भाइयों याद रखो, ईमान ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, बगैर इसके कामयाबी नहीं है। आज हमारी हालत यह है, क्या थोड़ी मुसीबत आई, थोड़ी परेशानी आई, थोड़ी बीमारी आई, अल्लाह पर भरोसा हमारा उठ जाता है। अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय यह माथा गैरुल्लाह के सामने झुकता है। कभी किसी बाबा के सामने, कभी किसी दरगाह के सामने, कभी किसी मज़ार के सामने। मेरे भाइयों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ईमान की हिफाजत करो। ये परेशानियां चंद लम्हों के लिए आती है, ये बीमारियां दुनियावी एतबार से होती है, चंद दिनों के लिए होती है, लेकिन अगर ईमान चला जाए, अगर ईमान हमसे रुखसत हो जाए, वल्लाह उस जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं जिस जिंदगी में मौत नहीं है, जहां हमेशा हमेशा जिंदा रहना है। इसलिए ईमान की हिफाजत करो। ईमान से कुफ्र की तरफ लौटना वैसे ही जानो जैसे मुझे कि जहन्नम में डाला जा रहा है, उस तरह नापसंद करो। ईमान बहुत बड़ी चीज है, ईमान पर साबित कदम रहो। ये दुनिया है, यहाँ तो मुसीबतें आएंगी, ये दुनिया है, यहाँ तो बीमारियां आएंगी, ये दुनिया है, यहाँ तो परेशानियां आएंगी। अल्लाह अकबर। हजरात सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए, सहाबा कराम की तारीख को पढ़िए, सहाबा कराम की ज़िंदगी में कैसे कैसे मुश्किलात आए, कैसे कैसी परेशानियां आई, कैसे कैसे मसाइब आए, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने ईमान को हाथ से नहीं गंवाया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, इन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किए, इन सारी परेशानियों को बर्दाश्त किए, लेकिन ईमान को अपने हाथ से जाने ना दिया। मेरे भाइयों, बहुत सारी मिसालें हैं, सिर्फ समझने के लिए एक मिसाल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ही को ले लीजिए। कौन नहीं जानता हजरत बिलाल को, कौन नहीं जानता हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को। जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, जब ईमान को लाया, उसका जो सरदार था उन्हें बहुत सताया, बहुत तड़पाया, उन पर बहुत जुल्म किया, कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रखा, खाने तक ना देते, पहने तक नहीं देते। इसी पर बस ना करते, बल्कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के गले पर रस्सी का फंदा डाल दिया जाता और अरब के पथरीले ज़मीन पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को घसीटा जाता। और यही नहीं, बल्कि धूप की जब तपिश होती, गर्मी की जब हरारत होती, धूप जब बहुत तेज होती, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को गरम बालू पर, गरम रेत पर नंगी बदन लेटा दिया जाता और ऊपर से चाबुक बरसाया जाता, भारी बरकम पत्थर लाद दिया जाता और कहा जाता, बिलाल तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, अपने ईमान से फिर जाओ, तुम कुफ्र की तरफ पलट आओ, तुम अल्लाह पर जो ईमान रख रहे हो उसे छोड़ दो, अपने बाप दादा के दीन पर आ जाओ। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान से यही वट निकलता था, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे भाइयों, तो हजरात सहाबा ने ये सारी तकलीफें बर्दाश्त किए, लेकिन ईमान को गवाया नहीं, ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया। आज छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, आज हमारा ईमान डगमगा जाता है और हम गैरुल्लाह की तरफ रुख कर लेते हैं, अल्लाह के सामने आने के बजाय। मेरे भाइयों, कहने का मतलब है, ईमान की लज्जत पाना चाहते हो, ईमान की मिठास को पाना चाहते हो, तो कुफ्र की तरफ लौटना, शिर्क की तरफ लौटना वैसे ही नापसंद करो जैसे कि जहन्नम में डाला जाना नापसंद करता हो। आज देखिए, बिलखुसूस नौजवान नस्ल आज दुनिया के चंद लम्हों के मज़े की खातिर, दुनिया के चंद टकों के खातिर आज फित्ना इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं। बिलखुसूस कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो कुफ्र की तरफ लौट जा रही हैं, कुफ्र की तरफ पलट जा रही हैं, ये फित्ना इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं मुस्लिम बच्चियां। सवाल ये है कि इन फितना इर्तिदाद को रोकने के लिए हमने और आपने क्या किया, हमने क्या जिम्मेदारी अदा की, ये कौम की
کی بیٹیاں آج بہک رہی ہیں، قوم کے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، قوم کے بیٹیاں فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کو روک تھام کے لیے آج ہم نے کیا انتظام کیا ہے، اس کو روکنے کے لیے آج ہم نے کیا اقدام اٹھایا ہے۔ کل حشر کی عدالت میں کہیں ہم سے سوال نہ کر دے کہ یہ قوم کی بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف بھاگ رہی تھی، تم نے کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ایسا اقدام اٹھائیں کہ اس فتنے کو ہم روک سکیں۔ جو ہمارے مسلم بچیاں آج بڑی آسانی کے ساتھ غیروں کی طرف لوٹ رہی ہیں، کفر کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے والا ہے۔ تو ایمان کی لذت اور مٹھاس پانا چاہتے ہیں تو ایمان پر ثابت قدم رہیے، چاہے جتنے بھی مشکلات آئے اسے برداشت کیجیے۔ مشکلات پریشانیاں چند لمحوں کے لیے ہوتی ہیں، پھر وہ چھٹ جایا کرتی ہیں، بس ایمان پر ثابت قدم رہیے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ وہ ایمان عطا فرما جو ہمیں ایمان کی لذت اور مٹھاس جس کو ہم پا سکیں۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، عمل صالح پر زندہ رکھ، اور کفر، شرک، بدعات جیسے خطرناک برائی اور گناہوں سے ہم سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ یا پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما، آمین۔